كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارکہ میں اشارہ فرمایا ہے کہ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ. اس سے پچھلی آیات میں جیسے آپ نے الحمدللہ پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا، مسائل حج کا ذکر تھا. مسائل حج کے بعد مومن اور مخلص کے بارے میں اور منافق کے بارے میں اللہ نے دو آیتوں میں علی سبیل الاجمال تذکرہ کیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اللہ نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی باتیں آپ کو بظاہر بڑی اچھی لگتی ہیں، بڑی پسند آتی ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے، چھپا ہوا ہے. ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اس کی اللہ گواہی دیتے ہیں. اور یہ تو سخت جھگڑالو لوگ کہ ظاہر میں بڑی میٹھی میٹھی باتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کرتے ہیں. اور وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور جب آپ سے مڑکتے ہیں تو لِيُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ، کوشش یہ ہوتی ہے کہ زمین میں فساد کرے. اور وہ فساد بھی ایسا کہ یہلک الحرث والنسل، جو فساد سبب بنے کھیتیوں کے ختم کرنے کا اور جانوں کے ختم کرنے کا. کیونکہ جب فساد ہوگا بندے مر جائیں گے تو دونوں چیزیں خود بخود ختم ہو گئیں. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان منافقین کا اور کافروں کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی ان کو ڈرائے کہ اذا قیل لہ اتق اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، تو اور غصے میں آ جاتے ہیں. یہ منافق کافر کا حال تھا. اور مومن کا یہ عالم تھا کہ جو اپنا سب کچھ بیچ دیتا ہے لیکن اللہ کی رضا حاصل کرتا. یہ مومن مخلص اور منافق کی بات ہو گئی. اس کے بعد اللہ نے مومنوں کو حکم دیا تھا کہ ایمان والو ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستوں پہ نہ چلو، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اور اس کے بعد فرمایا فإن زللتم، اگر اس کے باوجود بھی تم بہک گئے، بچل گئے، پھسل گئے، من بعد ما جاءتکم البینات، دلائل آنے کے بعد، معجزات آنے کے بعد، آیات آنے کے بعد، تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی غالب بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں. غالب مانا وہ جب چاہیں اپنے دشمنوں سے انتقام لے لیں، لیکن انہوں نے جلدی میں انتقام نہیں لیا، کافروں کو مہلت دی. کیوں؟ حکیم ہیں، اس کی حکمتیں، ورنہ وہ غالب ہیں، وہ جب چاہیں کافروں کو ان کے کفر پر سزا دے سکتے. اس کے بعد آیا تھا کہ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور. کہ اے کفار و مشرکین، اتنی واضح دلائل آنے کے بعد، میرے پاک نبی کی بعثت کے بعد، معجزات کے بعد، قرآن کے بعد، کھلی ہوئے دلائل جن کو کوئی ذرا سا بھی عقل سلیم والا انسان فوراً سمجھ سکتا ہے، ان کے بعد بھی اگر تم نہیں مانتے ہو تو پھر کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ اس دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ فصل قضا کے لیے تشریف لائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب بادلوں کے صاحبانوں میں اور ملائکہ کے جلوے میں جب فصل قضا کے لیے تشریف لائیں گے، بدبختوں اس دن تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. پھر تمہارے ایمان لانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اور آخر میں تنبیہ کی کہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام امور جو ہیں ان سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا.
جب اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر سزا ملے گی، جزا ملے گی۔ اگر تمہارے عمل اچھے ہیں تو تمہیں اچھی جزا ملے گی، اگر بھیڑے ہیں تو بھیڑی جزا ملے گی۔ ان سب باتوں کے بعد اب ذکر آیا ہے بنی اسرائیل کا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس لیے میں نے سابقہ آیات تھوڑی تھوڑی دہرا دیں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں اللہ کی رحمت سے آسانی ہو جائے، کہ جب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو دعوت توحید دیتے اور توحید پر دلائل کا بیان ہوتا تو کافر ایمان نہ لے آتے۔ اب کافر ایمان نہ لے آتے، اور بلکہ ایمان لانا تو بڑی بات ہے، چلو ایک آدمی مانتا نہیں تو چلو تکلیف تو نہ دے۔ اب اگر آپ حق بات نہیں مانتے ہیں تو چلو حق والے کو کہیں تو کچھ نہ، لیکن وہ تو بدبخت حضور کو تکلیفیں بھی پہنچاتے، تکذیب بھی کرتے، آپ کو جسمانی روحانی ہر قسم کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتے اللہ کی توحید کے لیے۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور، زندگی میں آپ پر سخت سے سخت دن جو ہے وہ کون سا گزرا ہے؟ بڑے بڑے امتحان آئے۔ حضور نے فرمایا عائشہ وہ دن میرے لیے بڑا سخت ہے اور آج تک مجھے وہ دن نہیں بھولتا کہ جب میں تیری قوم سے، کفار قریش سے، صنادید مکہ سے مایوس ہو گیا کہ یہ لوگ اسلام نہیں لائیں گے تو میں طائف تشریف لے گیا، اور میں نے یہ سوچا کہ طائف والوں کے دل میں شاید اللہ کا قرآن اتر جائے، شاید ان کے دل میں میری بات آ جائے اور ان میں سے کچھ لوگ اسلام لے آئے۔ میرے آقا نے فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے طائف کے لوگوں کو جب جا کے دعوت توحید دی تو انہوں نے بھی بجائے اس کے کہ میری بات سنتے میری تکذیب کی اور اتنا مجھے تکلیف پہنچائی کہ طائف کے آوارہ لڑکوں کو میرے پیچھے لگا دیا، وہ تاڑیاں مارتے تھے، پتھر مارتے تھے، مجھے ستاتے تھے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک خون آلود ہو گئے اور آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ میں عائشہ میرے لیے وہ دن بڑا سخت تھا کہ مکے والوں سے مایوس ہو چکا تھا، طائف والوں کا رد عمل یہ سامنے آیا کہ بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حق بات کا سن لینا جو ہے یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ جتنی باطل فرقے ہیں، جتنی گمراہ فرقے ہیں، ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی حق بات سنے نہیں۔ انہوں نے اپنا ایسا جال بنایا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے جال سے آپ باہر نہیں جا سکتے۔ نماز پڑھیں تو ان کے پیچھے، قرآن سنیں تو ان کا، تقریر سنیں تو ان کی، خیرات ہو تو ان کو آگے رکھیں، موت میں، شادی میں، خوشی میں، غمی میں، ہر وقت وہ ایک ایسا جال بن دیتے ہیں اپنے حلقے کا، اپنے متبعین کا، اپنے ماننے والوں کا کہ وہ کسی دوسرے کی بات غریب سن ہی نہیں سکتے۔ جب دوسرے کی بات اس کے کانوں میں بھی نہیں پڑتی ہے تو وہ غریب یہی سمجھتا ہے کہ جس نہج پہ میں کھڑا ہوں یہی حق ہے۔ کیا سمجھے؟ اب دیکھیں نا جی، ایک آدمی مثلا شیعہ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے والے کے دن سے لے کر جو شعور آتا گیا وہ سنتا گیا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، صحابہ کی برائیاں سنتا گیا۔ اب وہ تو خالی الذہن ہوتا ہے بچہ، اس نے سنا کہ بھائی میرے گھر میں ہر وقت یہ بات ہو رہی ہے کہ بھئی یہ صحابہ جو تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نے تو بڑا ظلم کیا، حضرت علی سے خلافت چھین لی، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے میراث چھین لیا، حضور کی بیوی کو ستایا، حضور کی بیٹی کو دکھ پہنچایا،
اور دیکھو ان کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے کہ وہ ترکو کا قائمہ، آپ خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور صحابہ بھاگ کے تمہیں چھوڑ کے اکیلا چلے جاتے ہیں۔ دیکھو یہ کچھ صحابہ تھے جو حضور کو چھوڑ کے بھاگ کے چلے گئے۔ اسی لیے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے۔ کسی کے نام لینے سے آدمی کو زیادہ پنچ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور پھر وہ ایک ذاتی تعصب بن جاتا ہے۔ نام لیے میں کہتا ہوں کہ موجودہ دور میں جو سب سے بڑا ان کا قائد پیدا ہوا، اس نے کتابوں میں لکھا ہے کہ مجھے جو ساتھی ملے ہیں وہ محمد مدنی کے ساتھیوں سے بہت اچھے ہیں۔ کہا حضور کے ساتھی تو حضور کو چھوڑ گئے، میرے ساتھیوں نے تو جانیں قربان دی، میرے ساتھ دیا۔ جب یہ باتیں ایک بچے کے ذہن میں پڑتی جائیں گی تو بڑا ہو کر اس سے آپ کیا امید کرتے ہیں؟ تو آپ یہی امید کریں گے کہ جو ماں باپ سے سنا تھا اس کے دل و دماغ میں نقش ہو گیا۔ ایک بچہ ایسے ماحول میں پیدا ہوا کہ اس نے دیکھا کہ میرے ابا جان جاتے ہیں اور مزار پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، گردن جھکا لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر مزار کا چکر لگاتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، پھر مزار والے سے مانگتے ہیں۔ اس کے دل و دماغ میں یہی بات بیٹھ گئی۔ وہ تو غریب اسی کو دین سمجھتا ہے نا، اس کو کیا پتا ہے کہ دین کیا ہے؟ اس نے اپنے پیدا ہونے کے بعد جوں ذرا شعور سنبھالا تو یہی دیکھا کہ بھئی جب گھر میں خیرات ہوتی ہے ایک مولوی کو بلایا جاتا ہے، اس کے سامنے پلیٹ رکھتے ہیں، پھر مولوی صاحب بیٹھ کے کچھ ختم شریف پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ثواب کی دعا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں، تو اس نے سمجھا یہ دین ہے۔ اب اس کو آپ بڑے ہونے کے بعد کوئی عام آدمی لاکھ سمجھاتا رہے، جب تک اللہ راضی نہ ہو تو ہدایت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار مدینہ نے، اب دیکھیں نا کہ میرے آقا خاتم الانبیاء سرکار مدینہ حبیب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو مکے والے اپنے بچوں کو کہتے کہ دیکھو یہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس سے پہلے ہم کتنی مزے میں تھے، ہمارے باپ دادے کا ایک دین تھا، ایک طریقہ تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی لڑائی نہیں تھی۔ جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے تو ہمارے گھروں میں تفریقہ ڈال دیا ہے کہ باپ ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے، بھائی ادھر ہے، بھائی ادھر ہے، بیوی ادھر ہے، خاوند ادھر ہے۔ یہ تو لڑانے والا آدمی ہے جو پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یہ دیکھو ہم تو بڑے مزے میں تھے، آرام میں تھے، حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، اور حاجیوں کو زمزم پلاتے تھے، سرید کھلاتے تھے، احرام باندھتے تھے، لبیک پڑھتے تھے، مینا جاتے تھے، عرفات، مزدلفہ، سارے مزے سے ہم کام کر رہے تھے، اور پھر سارے علاقے کے جتنے قبیلے تھے ان سب پر ہمارا رعب تھا کہ ہم کعبۃ اللہ کے وارث ہیں۔ 360 بت رکھے ہوئے تھے اللہ کے کعبے میں، اور یہ 360 بت پتہ کیوں رکھے تھے کہ ہر قبیلے کا خدا اندر تھا، اس کو نمائندگی دی گئی تھی، جمہوریت تھی خداؤں کی۔ ہر قبیلہ جو ہے جو اس کا خدا ہے ابھی لے آؤ خدا اپنا ادھر رکھ دو، اگر تم مکے والوں کو ستاؤ گے ہم تمہارے خدا کو پکڑ کے باہر پھینک دیں گے، اگر تم ہمارے نیاز مند رہو گے تو تمہارے خدا کو یہ شرف ملے گا کہ وہ اللہ کے کعبے میں رکھا ہے۔ اس لیے 360 قبیلوں کو انہوں نے اپنے نیچے جکڑا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ لیکن یہ بات دیکھو کہ جب سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ بلال کی امیہ سے لڑائی ہو گئی، سردار کا مخالف ہو گیا اس کا غلام، ابھی سمیہ اپنے سردار کی مخالف ہو گئی، یہ دیکھو ابھی بکر علیحدہ ہے، ابھی قحافہ علیحدہ ہے، باپ کلمہ نہیں پڑھتا، ابھی بکر کلمہ پڑھ رہا ہے، باپ بیٹے میں جنگ ہو گئی، ابھی جہل کافر ہے، اکرمہ مسلمان ہے، باپ بیٹے میں جنگ ہو گئی۔ یہ ساری لڑائی تو اس نبی نے کرائی ہے، ہم تو بڑے مزے میں تھے۔ اب آپ ایمان سے کہیں کافروں کی یہ بات ٹھیک تھی؟
اللہ کے نبی لڑائی کرانے آئے تھے کہ توحید سکھانے آئے تھے؟ وجہ کیا تھی کہ پہلے وہ ایک کفر پہ جو کٹھے تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم حق پہ ہیں. جیسے آج ہمارا کوئی قبر پرستی پہ پکا ہے، کوئی بدعت پہ پکا ہے، کوئی صحابہ دشمنی پہ پکا ہے، اور کوئی حق والا جب آگے اس کو کہتا ہے بھی یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہو کہتا ہے دیکھو یہ لڑا رہا ہے نا. اس لیے جب آدمی کسی بات پہ راسخ ہو جاتا ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ شراب سے آدمی توبہ کر لیتا ہے، زنا سے توبہ کر لیتا ہے، قتل سے توبہ کر لیتا ہے، ڈاکے سے چوری سے توبہ کر لیتا ہے، لیکن بدعت سے توبہ بڑی مشکل نصیب ہوتی ہے. اسی طرح آپ کو صحابہ کی دشمنی سے توبہ بڑی مشکل نصیب ہوتی ہے. انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ شرابی شراب پیتا ہے لیکن شراب کو برا سمجھتا ہے. زانی جتنا بڑا گندا ہو جائے لیکن جب اکیلا ہوگا، دماغ ٹھیک ہوگا تو کہے گا بھی کام میرا غلط ہے یار، دعا کرو میں ہوں غلط رستے پہ. اس بات کو وہ غلط سمجھتا ہے. اور یہ بدعت والا، رفض والا، رافضی، خارجی، ناصبی، یہ جتنے غلط فرقے ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں یہ دین ہے. تو دین سے توبہ کیسے کریں؟ ایک آدمی کو جو کہو کہ جناب تم عرس شریف سے توبہ کرو، وہ کہے گا پاگل ہے، اللہ کے ولی کا عرس ہے، اللہ کے ولی کا سال کے بعد عرس ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں سبحان اللہ، وہاں زیارت ہوتی ہے، وہاں لنگر تقسیم ہوتی ہے، وہاں خیرات ہوتی ہے، وہاں جناب قبر شریف پہ ہم جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، پھر اللہ والوں سے ہم مانگتے ہیں، یہ ایسا اچھا کام ہے. یہ کہتے دیکھو وہ ابھی کہتے ہیں اس سے بھی توبہ کرو، میں دین سے توبہ کروں؟ یہ پاگل ہے کہ نہیں؟ دماغ خراب ہے اس کا، کہتے توبہ کرو. اسی لیے قرآن کہتے ہیں یحسبون انہم یحسنون صنعا. اللہ نے فرمایا میرے مدنی یہ کافر گمان کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ بڑا اچھا ہے. وہ بھی یہی کہتے تھے، سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی سب کا مالک ہے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ مولا مالک تو ہے، خالق تو ہے، لیکن یہ تیرے پیارے ہیں، تیرے محبوب ہیں، تیرے مطلوب بندے ہیں، ان کی شکلوں کے ہم نے یہ تماثیل و بت بنائے ہیں. جب ہم ان کی پوجا کرتے ہیں تو وہ شکل والا راضی ہوتا ہے، جب شکل والا راضی ہوتا ہے تو تیرا محبوب گویا راضی ہو گیا، جب تیرا محبوب راضی ہو گیا تو ہماری سفارش کر کے تجھے راضی کر دے گا. ان کے دماغ میں بھی یہی بات بیٹھی ہوئی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب مجھے مکہ سے مایوس ہو گیا، طائف والوں نے نعوذ باللہ مجھے پتھر مارے، تو لازمی بات ہے کہ دعوت دینے والا دائی سچا بھی ہو، حق پر بھی ہو، اور پھر جواب میں پتھر ملے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. حضور فرماتی ہیں اس دن ما کربت کربتن قط، اس دن جو مجھے صدمہ ہوا کبھی زندگی میں نہیں ہوا. حضور فرماتی ہے میں اتنا غمگین ہو گیا کہ میں نے کہا مولا نہ مکے والے میری بات سنتے ہیں نہ طائف والے میری بات سنتے ہیں، اور بات سننا تو بڑی بات ہے، نعوذ باللہ پتھر مارتے ہیں اور لڑکے پیچھے بھاگ کے تاڑیاں مار رہے ہیں کہ نعوذ باللہ مجنون ہے، جھوٹا ہے، یہ کہتا ہے جادوگر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی عالم میں ہیں. اللہ نے فرمایا اپنے فرشتوں کو کہ آج ہم اپنے حبیب کا امتحان لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا فرشتے جاؤ میرے نبی کے پاس عرض کرو جا کے کہ آپ کو کچھ چاہیے. فرشتہ آیا، اس نے کہا حضور آپ کیوں اداس ہوتے ہیں؟ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے پہاڑوں پر رکھا ہوا ہے، مجھے حکم دے دو میں پہاڑ اٹھا کے طائف والوں پہ گرا دوں. جنہوں نے آپ کی توہین کیا انہوں نے تو اتنے پتھر مارے ہیں نا، ہم پورا پہاڑ ان پہ رکھ کے ہمیشہ کے لیے ان کو ختم کر دیتے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ اندازہ کریں کہ آپ جب طائف سے واپس آ رہے ہیں تو وہ کفار مکہ نے ایک دفعہ اتنا بڑا بائی کاٹ کیا، انہوں نے کہا کہ خبردار ہم مکے میں نہیں آنے دیں گے، اب آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے.
تو ایک کافر تھا عدی ابن مطعم، کافر ہے، اس کو غصہ آ گیا، اس کے دل میں بات آ گئی کہ بھی یہ عجیب بات ہے۔ اس کو پتہ چلا کہ آج مکے والوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ محمد عربی مکے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وہ گیا اور حضور کو راستے میں ملا، اس نے کہا حضور میری امان ہے، آپ چلیں میرے ساتھ۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو نہیں مانتا، میں کلمہ بھی نہیں پڑھتا، میں آپ کو نبی بھی نہیں مانتا، لیکن یہ کیا بات ہے کہ آپ مکے میں بھی داخل نہ ہوں، نہ سنے کوئی آپ کی بات، لیکن یہ تو نہیں کہ آپ کو مکے میں بھی نہ آنے دے۔ تو وہ ساتھ آیا اور اس نے کہا ہے کفار قریش تم بھی سردار ہو تو میں بھی سردار ہوں، تمہارے ساتھ بھی جوان ہیں تو میرے ساتھ بھی جوان ہیں، میں لے کے آیا ہوں محمد عربی کو مکے میں، اگر ہاتھ اٹھاؤ گے تو قلم کر دوں گا۔ یہ کیا بدبختی ہے کہ اللہ کا نبی مکے میں نہ آئے؟ تم نہ مانو بات تو میں بھی نہیں مانتا، کلمہ تو میں بھی نہیں پڑھتا آپ کا۔ اس لیے حضور فرماتے تھے وہ کفر پہ مر گیا۔ حضور فرماتے تھے جنگ بدر والے دن کہ اگر آج وہ زندہ ہوتا اور مکے کے 72 قیدیوں کے بارے میں مجھے سفارش کرتا تو میں محمد مصطفیٰ سب کو چھوڑ دیتا، اس کا احسان مجھ پر ہے۔ لیکن وہ اسی حالت میں مر گیا، اللہ کی مرضی اس کو اسلام نصیب نہ ہوا۔ تو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ یہ قرآن کے واقعات بیان فرماتے ہیں، کبھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتے ہیں، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالی نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتے ہیں۔ تو ان قصص میں مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک تو محمد عربی کے دل کو تسلی ہو جائے کہ میرے نبی آپ اطمینان کریں، نئی بات نہیں ہے، ان ظالموں نے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کیا، انہوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کیا، انہوں نے تو نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کیا۔ کفر کی طاقت ہمیشہ حق سے ٹکراتی ہے، آپ غم نہ کریں، آپ بھی صبر فرمائیں جیسے ان پیغمبروں نے صبر کیا۔ اور دوسرا اس میں تحدید ہوتی ہے مکے والوں کے لیے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو جب ستایا گیا تو انجام کیا ہوا فرعون کا؟ تم فرعون سے کوئی زیادہ طاقتور ہو، تم نمرود سے کوئی زیادہ طاقت رکھتے ہو، قارون سے زیادہ دولت رکھتے ہو۔ اگر ہم نے ان کو ایسا عذاب دیا کہ دنیا کے لیے عبرت بن گئے، تم بھی میرے نبی کی مخالفت کرو گے تو تمہیں بھی عبرتناک سزا دی جائے گی۔ اس لیے اللہ ان آیات میں، اب ان آیات کو دیکھیں تو آپ کو آسانی سے انشاءاللہ یہ آیتیں سمجھ آئیں گی۔ اللہ نے فرمایا سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینہ، اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان بنی اسرائیل سے پوچھیں، ان سے پوچھیں کہ اللہ نے ان کو کتنی بڑی نشانیاں عطا فرمائیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا، ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا، اور پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے، تورات عطا فرمائی، اللہ نے عصا عطا فرمایا، اللہ نے ید بیضا عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کو ان کے آنکھوں سے دکھلایا کہ فرعون کو دریا میں غرق کر دیا اور ان کے لیے دریا میں راستے بن گئے۔ اتنی کھلی نشانیاں دیکھنے کے بعد، اتنی آیات بینات دیکھنے کے بعد یہ موسیٰ علیہ السلام کے مخالف بن گئے۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان کو کتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ یہ بنی اسرائیل جو تھے فرعون کی قید میں تھے، فرعون ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا، ان کی لڑکیوں سے خدمت اور بگاڑ لیتا تھا، ان کو ذلیل کرتا تھا، ان کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، ہم نے ان کی غلامی سے ان کو چھڑایا۔ اور اللہ نے فرمایا دیکھو پھر ہم نے پھر انہوں نے نافرمانی کی، لیکن ہم نے معافی عطا فرمائی، آسمان سے من و سلوہ عطا فرمایا، نعمتیں عطا فرمائی، لیکن انہوں نے میری نعمتوں کا جواب کفر سے دیا، ناشکری سے دیا۔ اور یہ قاعدہ ہے جب اللہ کی نعمت پر کوئی ناشکری کرے تو اللہ وہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، ایسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے ان کو دکھلائیں،
موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ایسے کھلے معجزات تھے، ید بیضا ہے، عصا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے قبطیوں پر ایسے ایسے عذاب بھیجے، کبھی جراد بھیجا، کبھی کمل بھیجے، کبھی دفادے بھیجے، کبھی دم بھیجا، اور یہ ساری کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے شکر نہیں کیا۔ فرمایا لیکن میرے مدنی وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، بس جو شخص میری نعمت ملنے کے بعد اس کو بدل ڈالے، کیا مانا شکر نہ کرے، کفر کرے۔ اللہ نے صحت دی تھی کہ تو عبادت کر، تو صحت کا فائدہ نہ فرمانی سے اٹھا رہا ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی تھی کہ تو حق کا رستہ دیکھے، تو آنکھوں سے گندی فلمیں دیکھتا ہے۔ اللہ نے زبان دی تھی کہ میرا ذکر کر، تو زبان سے گندی گالیاں بکتا ہے۔ اللہ نے پاؤں دیے تھے کہ میرے رستے پہ چل، تو میکدے میں شراب خانوں میں چلتا ہے۔ اللہ نے دماغ دیا تھا کہ میری تقدیر، میری آیات، میری صنعت میں غور کر، تو اس دماغ کو حرام کھانے میں، تو اس دماغ کو رشوت کھانے میں، اس دماغ کو ظلم کرنے میں صرف کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو میری نعمت کو بدلتا ہے ان کو بتا دو، پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اس لیے خداوند قدوس نے کئی مقامات پہ فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، اللہ نے فرمایا اگر بستی والے ایمان والے بن جائیں، مجھ سے ڈرنے والے بن جائیں، وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ برکات من السماء والارض، اللہ نے فرمایا ہم آسمان و زمین کو حکم دیتے ہیں کہ بستی والے ایمان والے ہیں، ان پہ میرے خزانے کھول دو۔ آسمان سے وقت پہ بارشیں کرتے ہیں، زمین سے وقت پہ فصلیں اگاتے ہیں، ہم ان کو اتنا رزق دے دیتے ہیں کہ پھر یہ ساری دنیا کو دینے والے بن جاتی ہیں۔ لیکن فرمایا جب میری نعمتوں کی تکذیب کریں، جب یہ میری نعمتوں کی ناشکری کریں، ولیکن کذبوا، جب یہ جھٹلائیں، فاخذناہم، پھر ہم اپنے عذاب میں ان کو پکڑ لیتے ہیں، پھر ان کا نام و نشان تک بھی نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قاعدہ ہے، یاد رکھو، سنت اللہ ہے کہ جب نعمت ملے شکر کرو، اور شکر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے کہہ دو اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ شکر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرو۔ مثلا اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے تو جو اللہ کے حکم ہیں ان کو حلال میں خرچ کرو، نہ کہ حرام میں خرچ کرو۔ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، زکوٰۃ دو، غریبوں کی مدد کرو، حج کرو، مساجد ہیں، مدارس ہیں، یعنی اچھے اچھے دین کے کام کرو۔ دولت اس لیے نہیں ملتی کہ نافرمانی کرو۔ جیسے ابھی میں باہر سفر پہ تھا، آپ کو جیسے علم ہانگ کانگ میں، مجھے اس نے ایک آدمی نے، بڑا ذمہ دار آدمی تھا وہ، میں نام نہیں لیتا اس کا، کسی کا نام لینے میں غیبت ہوتی ہے، اللہ مجھے غیبت سے بچائے، اللہ پاک آپ کو بھی غیبت سے بچائے۔ اس کو جب پتہ چلا کہ میں یہاں آیا ہوا ہوں تو اس نے مجھ سے ٹائم لیا، مجھے ملا اور مجھے کہنے لگا کہ جی آپ تو اب عرب شریف میں رہتے ہیں لیکن آپ کو اپنے ملک کے حالات کا بھی کوئی پتہ ہے؟ میں نے کہا ہاں بھی اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں، اللہ پاک سے دعا مانگتے رہتے ہیں اللہ رحمت کرے۔ تو اس نے مجھے ایک بات سنائی، کہنے لگا جی میں اس بات کا آپ کو پوری یقین دہانی کے ساتھ سنا رہا ہوں کہ آپ کے ملک میں تو یہ حال ہے کہ ایک رات ایک ہوٹل میں پارٹی دی گئی، اس نے مجھے نام بتایا کہ دینے والے کون تھے، آنے والے کون تھے، اس میں 2 طوائفیں بلائی گئیں، انہوں نے ناچ کیا اور ایک رات کا معاوضہ 30 لاکھ روپے ان پر نچھاور کیے گئے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ اللہ نے اسی لیے اگر آپ کو پیسہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو اگر دولت دی ہے، وہ اسی لیے دی ہے کہ تم شرابوں میں اڑا دو، اسی لیے دی ہے کہ رقص و سرود کی محفلوں میں اڑا دو اور تیرے قصے کہانیاں بن کے اڑتے پھریں اور باہر لوگ جا کے لوگوں کو سناتے پھریں۔ اللہ پاک معاف کرے، کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا ہے کوئی اللہ بچائے، میں نے تو آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن مجھے اتنا یقین ضرور ہے کہ اس میں سچائی ہوگی۔ اس بندے کو کیا ضرورت ہے کہ وہاں آگے میرے ساتھ جھوٹ بولے جو مجھے نام سے جانتا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، واقفیت نہیں، کچھ نہیں۔
تو یاد رکھو ہمیشہ یہ نعمت کا معنی نہیں، یہ نہیں شکر کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، جیسے ہمارے لوگ کرتے ہیں نا کہ یا اللہ تیرا روٹی کھائیں گے نا کہیں گے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اچھا جی ہو گیا، شکر کے فوراً بعد سگریٹ شریف آ جائے، اس کے بغیر تو کھانا ہضم نہیں ہوتا نا، تو یہ کون سا شکر ہے؟ کئی دفعہ میں نے ان عربوں کو دیکھا، اللہ معاف کرے، دکان پہ بیٹھے ہیں داڑھی منڈوا رہے ہیں، داڑھی منڈا کے فارغ ہوں گے یا پھر وہ کلون شروع لگائیں کہیں گے الحمدللہ، کس بات پہ الحمدللہ کہہ رہے بدبخت ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ داڑھی منڈانے پہ الحمدللہ کہہ رہے ہو؟ وہ عادت ہو گئی ہے نا ان کو ہر بات پہ الحمدللہ کہنے کی، داڑھی منڈائیں تب بھی کہہ دیں گے۔ یہ شکر نہیں ہوتا، یاد رکھو، شکر یہ ہے کہ اللہ جو نعمت دے وہ اللہ کے کام میں لگے، اللہ کی فرما برداری میں لگے۔ اللہ نے تجھے بچے دیے، اللہ کے رستے میں لگاؤ، اللہ نے دولت دی، اللہ کے حکم پہ چلو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے صحت دی، اللہ کی عبادت میں گزارو، پتہ نہیں کل بیمار ہو جائیں گے تو پھر کون کرے گا؟ آج اگر صحت ہے تو فائدہ اٹھا لو، آج موقع ہے 10 طواف کر لو، 20 کر لو، کل کا تو پتہ ہی نہیں، خدا جانے کل ہمارے ساتھ کیا ہو، کل ہم بیمار ہو جائیں، چلنے کے قابل ہوں نہ ہوں، تو آج کا وقت ہے، صحت ہے، زندگی ہے، طاقت ہے، اس کو اسی راستے میں استعمال کرو جو اللہ کا راستہ ہے، اور جب حلال میں تم استعمال کرتے ہو تو یہ شکر ہے۔ جیسے کہ اس کی ایک مثال میں آپ کو حدیث مبارک سے دوں کہ میرے آقا نے سرکار مدینہ حبیب کبریا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ میاں بیوی جب ملتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی صدقے کا ثواب دیتے، غیر عورت پہ خرچ کرتا تو پھر اللہ کی طرف سے سزا ملتی یا نہ ملتی؟ کہا حضور ہاں پھر تو زنا ہے، پھر تو سزا ملتی۔ تو آپ نے فرمایا جب اس طاقت کو اس نے حلال میں خرچ کیا اللہ اس پر اجر دیتے۔ تو اب یہ مسئلہ سمجھو کہ اگر تم نے اپنی طاقت کو خدا کی فرما برداری میں استعمال کیا، تم نے اپنی جوانی کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کیا، تم کو اللہ نے دولت دی، تم نے کہا بالکل اللہ یہ تو منع نہیں کرتا کہ آپ کھائیں نہیں، پیئیں نہیں، کپڑے نہ پہنے، اچھے نہ رہیں، یہ تو کبھی نہیں، بلکہ حضور تو ایک صحابی سے جب دیکھا کہ میلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو حضور نے فرمایا ادھر آؤ، وہ قریب آ گیا، آپ نے فرمایا تم غریب آدمی ہو؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں غریب تو نہیں ہوں، اللہ نے مجھے ہر قسم کی نعمت دی ہے، میرے پاس اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، گائیں ہیں، ماشاءاللہ وہ ہر قسم کا مال ہے میرے پاس۔ آپ نے فرمایا فَلْيُرَىٰ أَثْرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ، اللہ کے بندے پھر اللہ کی نعمت کا اثر تیرے اوپر نظر تو نہیں آتا؟ جب اللہ نے تمہیں ہر قسم کا مال دیا ہے تم اچھے کپڑے پہنو، یہ کیا ہے کہ ہر وقت فقیر بن کے بھکاری بن کے پھر رہے ہو؟ اللہ اس بات سے منع نہیں کرتا کہ تم اچھا نہ کھاؤ، اچھے گھر میں نہ رہو، اچھے کپڑے نہ پہنو، اپنے بیوی بچوں کو اچھے کپڑے نہ پہناؤ۔ اسلام تو حکم دیتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرو، گھر پہ خرچ کرو، مہمانوں پہ خرچ کرو، لیکن معصیت میں، گناہ میں نہ کرو، خیر میں خرچ کرو، بس فرق اتنا ہے۔ اور اسی لیے ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا۔ اس زمانے میں 40,000 درہم، 40,000 درہم اس زمانے کی بات ہے، آج کی نہیں۔ اب خود آپ ویلیوں کا حساب کرتے رہے، ہم مولویوں کو تو حساب آتا نہیں، کیونکہ ہمیں تو روٹی اللہ بھی بغیر حساب کے دیتی ہیں، ہم حساب کیوں کریں؟ ہم مولویوں کا اور پیروں کا تو اللہ نے کھانا ہی الگ رکھا ہوا ہے کہ ساری زندگی ہم لوگوں کے گھر سے کھائیں گے، اپنا تو نصیب ہی نہیں ہوتا، وہ تو کم مولوی ہیں جن کو اپنا نصیب ہوتا ہے۔ ورنہ خدا کی قدرت ہے کہ ہم دو جو طبقے ہیں نا، ایک مولوی اور ایک پیر، ان کا کھانا بھی باہر، روٹی بھی باہر، اور ماشاءاللہ ہر چیز تقریباً باہر سے ملتی ہے۔ بہرحال اللہ شکر کرنے کی توفیق دے، ورنہ اپنے گھر سے بہت مشکل ہے۔ بڑا کوئی خوش نصیب مولوی ہوگا، لیکن ہوگا کوئی بے وقوف جو اپنے گھر سے کھاتا ہے، ایسا ہوتا نہیں۔ ورنہ اکثر کا گزارا تو خیر دم شم سے ہو جاتا ہے، صدقے زکات سے ہو جاتا ہے، سال میں جو قربانی کے جانور ہیں ان سے ہو جاتا ہے،
اور جو بہت زیادہ سمجھدار مولوی ہے اس نے تو اپنے حلقے میں تیسرے دن کل 7 جمعراتیں اور 40واں رکھا ہوا ہے، اتنے میں محلے کا کوئی اور مر جاتا ہے تو اس کا کام تو چلتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے فرمایا یہ نہیں حکم دیا ہے تو آپ نے 40,000 درہم بھیجی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو پیسے ملے تو حضرت حسین نے سارے اسی دن خیرات کر دیے۔ حضرت امیر معاویہ کو اطلاع ملی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے جو 40,000 درہم بھیجے تھے تو وہ تو حضرت حسین نے اسی دن شام کو اڑا دیے، ختم۔ تو انہوں نے ایک خط لکھا کہ تم حضرت علی کے بیٹے ہو، محمد مدنی کے نواسے ہو، اور تم حضور کے محبوب ہو اور میرے محبوب ہو، میں نے آپ کو ہدیہ بھیجا۔ حضرت یہ تو اسراف ہے کہ ایک دن میں آدمی 40,000 ختم کر دے، اب اتنی تو کوئی بھی آپ کو نہیں بھیج سکتا نا کہ روز 40,000 بھیجتا رہے، یہ تو اسراف ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پیچھے خط لکھا کہ امیر المومنین انہوں نے لکھا تھا کہ اسراف، آپ نے لکھا کہ لا اسراف فی خیر، آپ نے فرمایا اسراف وہ ہوتا ہے جو غلط راستے پہ خرچ کیا جائے، اگر بھلائی میں، غربت میں، غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے وہ کیا اسراف ہے؟ یہ کیا اسراف ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو غریبوں کو تقسیم کر دیا، صدقہ کر دیا، اس میں کیا اسراف؟ تو اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ 1 ریال اگر تم نے سگریٹ پہ خرچ کیا تو یہ اسراف ہے، 1,00,000 ریال تم نے خیر میں خرچ کیا تو یہ کوئی اسراف نہیں، یہ تو اسراف نہیں ہے۔ اگر تم نے 1,00,000 ریال اللہ کے راستے میں لگا دیا، کوئی کہہ دیکھو جی حج پڑھنے گیا، عمرہ کرنے گیا، جی ہر وقت عمرے پہ چلا گیا، یہ ہو گیا، یہ اسراف نہیں ہے۔ کیونکہ اصل بات تو یہ ہے، ایک معقول بات سمجھ لیں، آپ کا جس سے جتنا تعلق ہوتا ہے، آپ سے کبھی پوچھتے ہیں نا جی کہ فلاں آدمی آپ کو ملا ہے تو آپ کہتے ہیں جی 6 مہینے ہو گئے ملے ہوئے، ویسے میرا تعلق ہے ان سے لیکن 6 مہینے سے ملاقات ہوئی تھی ایک دفعہ۔ اچھا کسی سے بارے پوچھیں کہ جی آپ کا، آپ کہیں نہیں جناب ہم تو ہر جمعہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ کسی کے بارے میں پوچھیں کہ بھئی فلاں آدمی، آپ کہتے ہیں جی کمال کرتے ہیں، وہ تو روز ہم ملتے ہیں، ہم روز یا وہ ہمارے گھر میں آتا ہے یا ہم اس کے گھر میں جاتے ہیں۔ تو یہ گھر میں آنا جانا دلیل تعلق ہے۔ اگر اللہ کسی کو سال میں 3 دفعہ بلاتے ہیں تو اس کی کوئی رضا کی نشانی ہے نا کہ اپنے گھر میں بار بار بلا رہے ہیں، ورنہ کہیں دفعہ ہو جاؤ، آنے بھی نہ دو، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو میری نعمتوں کو نہ بدلنا، اگر نعمت کو بدلو گے تو پھر یاد رکھو میری عذاب برس۔ فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سخت عذاب دینے والے ہیں۔ فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے یہ دنیا، اس کی نعمتیں جو ہیں ان کی آنکھوں میں مزین کر دی گئی، انہیں دنیا کے سوا کچھ نظر بھی نہیں آتا، ان کا مقصد ہی دنیا، زندگی بھی دنیا، موت بھی دنیا، ہر وقت دنیا دنیا۔ وہ اسی چکر میں ہیں، یا لباس میں یا مکان میں یا کھانے میں یا پینے میں۔ فرمایا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور فرمایا جو ایمان لاتے ہیں ان ایمان والوں سے یہ ٹھٹھا مخول کرتے ہیں۔ کیا مطلب کہ جب مسلمان صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ایک صحابی ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے جو حضور پر اسلام لے آئے، آپ تلوار بنانے کا کام کرتے تھے، لوہار کا کام کرتے تھے، تو انہوں نے ایک کافر سردار کو تلواریں بنا کے دی، تو وہ اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ جناب آپ کے ذمہ میرے اتنی مزدوری کا پیسہ ہے، مہربانی کر کے مجھے دے دیں۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا یار عجیب بات ہے، کیا فائدہ آج مانگ کے کیا کرو گے؟ تم تو کہتے ہو اگلی دنیا میں 1 کا لاکھ ملے گا، تو وہی مجھے ملنا وہاں میں آپ کو دے دوں گا۔ یعنی مذاق کر رہے تھے، آخرت پہ ایمان تو ہے نہیں۔ اور اس کے بعد یہ مذاق کرتی ہیں، مخول کرتی ہیں، جہاں سے حضرت بلال گزرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب گزرتے، حضرت عمار گزرتے، یہ کافر دیکھ کے ٹھٹھا مخول کرتے، دیکھتے کہتے دیکھو جی مدبی کے ساتھیوں کی شکل تو دیکھو، لباس کپڑے نہیں، ٹوپی نہیں، سلوار نہیں، یہ چلے ہیں، کہتے ہیں پوری دنیا پہ ہم حکومت کریں گے، کھانے کو ملتا نہیں اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، ٹھٹھا کرتے، مخول کر۔
اس لیے فرمایا اللہ نے کہ یہ کافروں کی علامت ہے، ایک تو صرف دنیا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ ٹھٹھا کرتے ہیں، مسخری کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے۔ لیکن اللہ نے فرمایا یاد رکھو پھر میرا بھی فیصلہ ہے، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں آج وہ دنیا میں کتنے غریب ہوں، کتنے بدحال ہوں، لیکن قیامت میں ان کو اونچا کر دوں گا، وہ جنت کے محلوں میں ہوں گے اور یہ کافر جہنم میں پڑے ہوں گے۔ اس دن پھر یہ عالم ہوگا کہ جنت والے جن سے یہ مذاق کرتے تھے وہ مومن ان کو پکار پکار کے کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، وہ پکار پکار کے جنت والے کہیں گے او جہنمی ہو، او کافر ہو، او مشرک ہو، هَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تمہیں مل گیا جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اور میرے مدنی نے سنایا تھا پورا ہو گیا؟ اور پھر یہ عالم ہوگا کہ مومن جنت میں بیٹھے ہوں گے، یہ کافر جہنم میں پڑے ہوں گے، اللہ پردے ہٹا دیں گے، کافر دیکھیں گے کہ مومن جنت میں ہیں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اب یہ جہنم والے چیخ چیخ کے کہیں گے کہ اے جنت والوں مہربانی کرو، چلو ہمیں برتن میں نہ صحیح ہمارے اوپر سے کوئی پانی گرا دو کہ ہم قطرہ پانی کا تو پی لیں، کوئی روٹی کا ٹکڑا پھینک دو کہ ہم کھا لیں۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اور مومن جواب دیں گے کہ بدبختو یہ جنت کی نعمتیں ہیں اللہ نے کافروں پہ حرام کر دی ہیں، تمہیں نہیں مل سکتی۔ اور قرآن کہتا ہے کہ آج تم مسلمانوں سے ایمان والوں سے مخول کرتے ہو، قیامت میں پھر یہ تمہارے ساتھ وہی کریں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں والذین اتقوا فوقهم یوم القیامت واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور فرمایا اللہ رزق دیتے ہیں جس کو چاہے بغیر حساب کے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ دنیا میں دینے پہ آئے، جس کو چاہیں جو چاہیں دے دیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ چاہے جس کا رزق کھول دیں، جس کے رزق میں تنگی کر دیں، وہ دینے پہ آئے آدمی مٹی میں ہاتھ ڈالے تو سونا بنا دیں، اور لینے پہ آئے سونے میں ہاتھ ڈالے تو مٹی بنا دیں، کیونکہ رزق کے خزانے میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور اللہ پاک جب دیں گے جنت میں یرزق من یشاء، جس کو چاہے رزق دیں گے، جنت سے بڑا رزق کیا ہے؟ اور ایسا دیں گے جس کا کوئی حساب نہ کر سکتا ہے، نہ حساب ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی بغیر حساب کے جنت دے دیں اور جنت الفردوس عطا فرما دیں، اور ہمیں ہدایت کا راستہ نصیب فرما دیں۔ کہتے ہیں جی کہ حرم پاک میں قرآن شریف رکھے ہیں اردو ترجمے والے، اور بعض لوگ ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، مقصد تو ان کا بھی نیک ہوتا ہے۔ اگر وہ اٹھا کے لے جائیں تو اٹھا کے لے جانا جائز ہے، کیوں قرآن جو اٹھا کے لے جائے گا گھر میں قرآن پڑھے گا اور کیا کرے گا، اور تو کوئی مقصد ہی نہیں۔ لیکن ایک مسئلہ سمجھو کہ اگر وہ حرم میں رکھا گیا ہے اور وقف للحرم ہے، یعنی رکھنے والے کی نیت یہ ہے کہ یہ صرف حرم میں پڑھا جائے، تو اس کو آپ اٹھا کے نہیں لے جا سکتے۔ اگر ایک آدمی نے قرآن رکھا ہے اور مطلق وقف ہے کہ بھی پڑھنے والوں کے لیے وقف ہے، جو جہاں چاہے لے جائے، لیکن ایک بات یاد رکھیں جب حرم میں رکھیں گے تو نیت ظاہر ہے کہ اس کا مقصد حرم میں پڑھنا ہے، ورنہ حرم میں رکھنے جیسے آپ قرآن جا کے مسجد میں رکھاتے ہیں تو آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو مسجد میں آئے تو قرآن پڑھ لے۔ تو اس لیے اگر وہ وقف حرم ہے تو اس کو اٹھانے کی اور انتقال دوسری جگہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ باقی یہ کہنا کہ جی وہ بھی اچھے کام لگائے گا، کوئی ہمارے لڑکے کو پکڑ کے لے جائے اور کہے میں اس کو قرآن پڑھاؤں گا تو جائز ہے، وہ بھی تو اچھے کام کے لیے لے جا رہا ہے نا۔ وہ کہے جناب میں تو اس لیے لے جا رہا ہوں کہ تمہارے پاس یہ جاہل ہو رہا ہے، میں اس کو اپنے ملک میں لے جاؤں گا، مدرسے میں داخل کروں گا، قرآن پڑھاؤں گا، دین کی تعلیم دوں گا، اچھے کام کے لیے لے جا رہا ہے، یہ تو پھر دنیا میں نظام ہی ختم ہو جائے۔
کوئی چیز یاد رکھیں، وقف جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ شرط الواقف کا نص، وقف کرنے والے نے جو شرط کی ہے جیسے نص نہیں بدل سکتی وہ بھی نہیں بدل سکتی. یعنی اگر آپ نے ایک وقف کیا کہ بھئی یہ وقف ہے مسجد کے لیے بس، اب وہ نہیں بدل سکتا. آپ نے وقف کیا کہ جی یہ طالب کے لیے، طلبہ جو اس مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کے لیے وقف ہے، اب وہ بدل نہیں سکتا. تو اس لیے بہرحال ایسے نہ اٹھایا کریں. اللہ تبارک و تعالی ویسے اس حکومت کو جزائے خیر دے. انہوں نے ہر زبان میں قرآن کے تراجم چھپوائے اور لاکھوں کی تعداد میں چھپوائے ہیں، اور وہ باقاعدہ دفاتر ہیں یہاں موجود ہیں، وہاں جا کے آپ درخواست دیں تو آپ کو وہ ہدیہ کر کے ویسے مفت دے دیتے ہیں. تو پھر ضرورت کیا ہے چوری کرنے کی، اور وہ بھی مسجد الحرام سے. ہے جی کہ میرے کچھ رشتہ دار آغا خانی ہیں اور وہ مرغی پتہ نہیں کیا ہے بکروں کو خود حلال کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں کسائی نہیں ہوتے تو نہیں آپ نہ کھائیں ان کا ذبیحہ. کیونکہ بہت سارے کتابیں جو ہمیں ملی ہیں اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ فرقہ بھی کافر فرقہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی ہدایت دے. ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ قاعدہ یہ ہے جو مشرک ہو اس کے ہاتھ کا ذبیحہ حرام ہوتا ہے. ویسے تو کافر کے ساتھ سودا کر لیں، روٹی لے لیں ہوٹل سے، کوئی بات نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جن کے بارے میں یہ یقین ہو کہ یہ مشرک ہے ان کے نزدیک تو خدا ہی ان کا اپنا آقا ہے. وہ نماز معاف کر دیتا ہے، اتنی نمازیں معاف تو معاف. وہ دین بدل ڈالے تو بدل ڈالے. تو اس لیے جب اتنا بڑا شرک ہو کہ وہ اللہ کے سوا غیر کو حاجت روا سمجھتے ہوں تو ایسے آدمی کا ذبح کیا ہوا جانور حرام ہوتا ہے. میں طائف سے مکہ آیا، مجھ کو کوئی عمرے کی نیت نہیں تھی، نہ ہی احرام باندھا. تو بہرحال بھئی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ آئے ہیں عمرے کی نیت چاہے نہ ہو اور احرام نہ باندھیں، چونکہ طائف میقات ہے، آپ کو اب عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا، ایک دم بھی ادا کرنی ہوگی. اور باقی ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی اگر اس کا نیت عمرے کی نہیں تھی، ویسے کسی کو ملنے آیا، ملنے کے لیے چلا گیا، واپس آ گیا، تو اس کے لیے نہ دم ہے اور نہ اس کے لیے عمرہ کرنا ضروری ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ عمرہ کریں گے تو سب کے نزدیک ثواب ہے اور میقات کا عمرہ بھی مل رہا ہے. ایک اصولی بات ہے، اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ ٹھنڈے دل سے غور کیا کریں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ ایسا قول لیتے ہیں کہ سب حدیثوں پر بھی عمل ہو جائے اور آدمی کے لیے دین و دنیا میں باعث ہے. اب دیکھیں نا جی، حضور نے وقت رسول اللہ خمس مواقیت، یہ میقات کس نے مقرر کیے؟ حضور نے. اور حکم دیا کہ ان سے یا ان کے محاذات پہ آنے والا مکے کی نیت سے جانے والا بغیر احرام کے نہ گزرے. اچھا، بعد روایات میں گنجائش ملی کہ بھی اس کی نیت عمرے کی نہیں تھی لہذا گزر گیا، لیکن بہرحال گزرت اس میقات سے ہے جہاں سے حکم ہے حضور کے احرام باندھنے کا. اگر احرام باندھ لے گا تو کیا باقی تین ائمہ کہتے ہیں برا کام کیا یا اس کو ثواب نہیں ملے گا؟ تو احرام باندھ لے گا تو حضور کے اس فرمان پہ بھی عمل ہو گیا اور سارے ائمہ کے نزدیک اس نے ایک نیکی بھی حاصل کر لی. چلو نہ باندھا، اس رخصت پہ عمل کر لیا، لیکن قیامت میں وہ باندھنے والا قول اگر پکا تھا اور یہ رخصت والا قول کمزور تھا تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ لیکن اگر باندھ چکا ہے تو اب اس پر کسی قسم کا خوف اور ڈر نہیں ہے، ثواب بھی ملا، عمرہ بھی ہو گیا. تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ اللہ اگر موقع دے جب آؤ تو عمرہ کر. ہاں، ایک آدمی ٹیکسی چلاتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، کمپنی کا ملازم ہے یا اس کی ڈیوٹی ہے، روزانہ طائف جا رہا ہے، روزانہ آ رہا ہے، اس کے لیے تو سب کے نزدیک معاف ہے، کیونکہ وہ پھر اضطرار ہے کہ روزانہ عمرہ کیسے کرے، دن میں 2 دفعہ جائے تو کیسے عمرہ کرے. جی ٹی وی پر جو لوگ گانا گاتے ہیں اور مولوی لوگ تقریر کرتے ہیں، بعض لوگ تاش کھیلتے ہیں، تو ہر کسی کو اس کے عمل کا ثواب ملے گا نا. تقریر کرنے والے کو تقریر کا، گانا کرنے والے کو گانے کا، تاش والے کو تاش کا. اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر مثلا اللہ کا عذاب آ جائے، اچھے بھی مر گئے برے بھی مر گئے،
تو صحابہ نے پوچھا حضور جو اچھے تھے ان بیچاروں کا کیا قصور؟ آپ نے فرمایا مر تو سب جائیں گے لیکن قیامت میں ہر کسی کو اس کے عمل کا محاسبہ ملے گا۔ تو جو اچھا کام کرتے ہیں وہ اچھا ہے، جو برا کام کرتے ہیں وہ برا ہے۔ باقی رہا گانا، یہ تو نہیں عربی گائے تو حلال ہو جاتا ہے، ہم گائے تو حرام ہو جاتا ہے۔ گانا حرام ہے، عربی گائے تم گاؤ کوئی گائے۔ ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، کسی عربی کا کلمہ تو ہم نے نہیں پڑھا۔ شریعت محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے جی کوئی آدمی اگر حرم شریف میں پیسے دے دے خیرات کے تو لینا جائز ہے، اگر آپ مستحق ہیں تو جائز ہے، اگر آپ ہٹے کٹے ہیں کما سکتے ہیں تو حرام ہے۔ کہتا ہے جی ایک آدمی کی آنکھ جو ہے 2 دن سے پھڑکتی ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کی آنکھ میں نقص ہے، ڈاکٹر سے جا کے علاج کروائے۔ نہیں مذاق میں نہیں کر رہا، یہ تو کافروں کی رسمیں۔ آنکھ پھڑک رہے ہو دکھ آ گیا، یہ آنکھ پھڑک رہی ہے خوشی آ گئی، کوا بول رہا ہے تو ہاں ضرور دوست آ گیا، کیونکہ دوست کوے کی جنس کا ہے نا، کیونکہ کوے کو کوے کی خبر ہوتی ہے نا بھائی، کسی دوسرے کو دوسرے کا پتہ ہوتا ہے بھائی، جو آدمی اس کی جنس کا ہوگا ہر کوئی برادری کا فکر کرتا ہے نا۔ اچھا جی بلی گزر گئی تو کام بگڑ گیا، عورت آگے سے گزر گئی، ویسے سارا دن عورتوں کو دیکھتے رہیں گے لیکن آگے سے گزر جائے تو راستہ کاٹ گئی، اب جناب کام ختم۔ پیچھے سے کسی نے بلا لیا کہ او یار تم چلو واپس چلو، کیوں نہیں بس یہ اس نے پیچھے آواز ہے آج کام ہوگا ہی نہیں۔ یہ سب کافروں کی رسمیں ہیں، یاد رکھیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور میرے پاک نبی نے فرمایا اگر کسی کو ایسا وہم پڑتا ہو تو میرے مدنی سرکار نے ایک دعا سکھلائی ہے، اللہم لا طیر الا طیرک، لا خیر الا خیرک، ولا الہ غیرک، یا اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت، ولا یذهب بالسیئات الا انت، ولا حول ولا قوت الا بک۔ آپ نے فرمایا یہ پڑھ لو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور جب ایسی آنکھ وانکھ پھڑکے نا اس کو کبھی غور نہ کیا کرو، تم جتنا غور کرو گے شیطان اتنی پریشان کرے گا۔ شیطان بھی تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے نا، ادھر آنکھ پھڑکی اور اس نے کوشش کی کہ اس کو ایسے حالات میں مبتلا کرو تاکہ یقین پکا ہو جائے۔ تو اس لیے آپ ان باتوں کا کبھی خیال نہ کیا کریں۔ اور پھر 2 دن سے جو متواتر پھڑک رہی ہے، صاف بات ہے میرے بھائی کہ کوئی سودا کی تکلیف ہے، یا اچھا بعض لوگ ایسے جن کی آنکھ ہمیشہ پھڑکتی رہتی بند ہوتی نہیں، ان کے لیے پھر آپ کیا کریں گے؟ اچھا بعض آدمی ایسی آنکھ بالکل پھڑکتی ہی نہیں، ان کا کیا کریں گے؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤ علاج کراؤ، کوئی تکلیف وکلیف نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، ڈاکٹر کو جا کے دکھائیں، ابھی آپ کو کوئی گولی شری دے گا وٹامن کی، ٹھیک ہو جائے گی۔ میں بے روزگار ہوں، میرے لیے پتہ نہیں کیا دعا کرنا، اچھا جی روزی ملے۔ آپ خود استغفار پڑھا کریں، اور جو آدمی بے روزگار ہو پریشان ہوتا ہے، اور پریشان کی دعا تو اللہ خود منظور کرتے ہیں، تو مجھ سے منظور کروا رہے ہو؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، سب کی دعائیں اللہ پاک۔ اور جب آدمی دل سے کرتا ہے نا، پریشان ضرور دل سے کرتا ہے دعا، تم اپنے لیے دعا کرو اور استغفار پڑھا کرو، استغفر اللہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، انشاءاللہ اللہ رزق میں برکت دیں گے، روزی بھی مل جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا۔ کافر کا نام عمل ہوگا نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ سب کا ہوگا۔ اصحاب الیمین اصحاب الشمال، اما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اما من اوتی کتابہ بشمالہ، قرآن میں موجود ہے، اس کا نام عمل کیوں نہیں ہوگا؟ یہاں بہت سارے لوگ جو ہیں بھیک مانگتے ہیں، حالانکہ گھر میں بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے ان کا کھانا اور لینا۔ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ کسی عام آدمی کی تصویر اگر سامنے رکھو یہ تو ناجائز ہے، لیکن مرشد کی رکھو تو یہ جائز ہے۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، میں ٹھیک مسئلہ بتایا اس نے۔ وہ شرک ہوتا ہی اسی مرشد سے شروع ہے، عام آدمی سے کبھی شرک ہوتا ہے بھلا؟ عام آدمی کو کبھی آپ نے شرک کرتے دیکھ؟ بھئی عام آدمی کی تصویر اگر ہو بھی آپ دیکھیں گے چھڑے یار کیا ہوتی ہے، مرشد کے سبحان اللہ، یہاں سے تو شرک کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ پہلی پوڑی ہے شرک کی کہ پہلے تصویر رکھی، پھر پھول ڈالے، پھر ہار ڈالے، پھر حضرت کو پرنام کیا، اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر سجدہ، پھر آگے بڑھتی گئی بات۔ یہ پہلی سیڑھی ہے شرک کی۔ بیت اللہ کا معنی، اچھا بیت اللہ کا معنی اللہ کا گھر، کعبۃ اللہ کا معنی ابھرا ہوا، کعب یہ نہیں دیکھو یہ کعب، کعبین، کواعب اترابا، جیسے عورت کا پستان ابھرا ہوتا ہے،
یہ بھی ابھرا ہوا تھا پانی پہ جب پانی بنایا گیا اس لیے کعبہ کہا گیا. اور مکعب ہے. بچی اور بچی کے پیدا ہونے کے بعد جب سر کے بال اتارے جاتے ہیں تو چاندی دے اس کی وردی اتنے وزن کا پیسہ دے چاندی کی قیمت کر دے. بات تو وہی ایک ہے, چاندی بھی تو پیسہ ہے نا, اصل پیسہ تو سونا چاندی ہے. عقیقہ کتنے دن کے اندر؟ 7 دن کے اندر. 7ویں دن عقیقہ کرے سنت ہے. اذان کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے, ہاتھ نہ اٹھائے سب ٹھیک ہے. جمعہ کے بعد 4 سنتیں احناف کے نزدیک مؤکدہ ہیں. ایسی کتاب بتائیں کہ جس میں دعائیں مذکور ہوں. حضور پاک کی دعائیں جو ہیں الادعیۃ الماسورہ اور الادعیۃ المختار, کئی کتابیں ہیں. یہاں کسی کتب خانے پہ چلے جائیں آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی. اونٹ کو گائے کے جیسے گائے ذبح کرتے ہیں ایسے ذبح کریں, جائز ہے, لیکن اس کو 1 پاؤں باندھ کے کھڑا کر کے ذبح کیا جائے تو وہ سنت کا طریقہ ہے. ہمارے ملک میں یہاں پاکستان والے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں. اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت دے. اپنی بھی اور ملک کی بے عزتی کا باعث بنتے ہیں, اللہ ہدایت دے. جب ہم کعبہ استلام کریں حجر اسود کا تو سینہ چاہے کعبے کی طرف پھیر کے کھڑے ہو جائیں بسم اللہ اللہ اکبر, یا جیسے آپ چل رہے ہیں کھڑے ہو کے بسم اللہ اللہ اکبر, دونوں حالت جائز ہیں. کہتا ہے جی کہ اگر میں طواف کر رہا تھا یا صفا مروہ دوڑ رہا تھا, میرے احرام کی چادر کسی چیز میں پھنس گئی اور اس کا دھاگا ٹوٹ گیا تو مجھ پہ کیا جرمانہ؟ دھاگا ٹوٹ گیا جرمانہ اور بھی بھرو گے؟ ایک تو تمہارے احرام کا دھاگا ٹوٹ گیا, خراب نہیں ہو گیا احرام, ایک دھاگا نکل گیا اندر سے تو جرمانہ تو ہو گیا, اور جرمانہ ہمیں پڑ گیا. غلطی تو کی اور احرام نے, جرمانہ ہم بھریں. کوئی جرمانہ نہیں اللہ کے بندے. ڈریں تو دھاگے سے ڈر جاتے ہیں, نہ ڈریں تو شرک سے نہیں ڈرتے. کرے کیا آدمی؟ یہاں اگر احرام پھنس جائے تو ڈر رہا ہے, ادھر داتا سے بچے مانگے تو نہیں ڈرتا. اب اس کا کوئی علاج ہے؟ دعا کرو اللہ ہدایت دے. کرنے پہ آ جائیں ماشاءاللہ تو ایسی باتوں سے بھی ڈر جاتے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا کہ جی میں احرام باندھے ہوئے تھا, ایک مچھر آگے جو بیٹھا تو میں نے یوں مارا تو وہ مر گیا, اس کا خون لگ گیا میرے بدن کو بھی اور احرام کو بھی, تو میرے احرام میں کوئی جرمانہ تو نہیں ہوا؟ آپ نے فرمایا پہلے حضرت آپ یہ بتائیں آپ تشریف کہاں سے لائے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں کوفہ شریف سے آیا ہوں. آپ نے ساتھیوں سے کہا کہ اس کو کان سے پکڑ کے مسجد سے باہر پھینک دو. اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا حسین کا خون ہضم کر گئے ہو, مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھنے آئے ہو, بڑے شریف لوگ ہو. ہم نے کہا حضرت حسین کا خون تو تم پی گئے, اس کا تو ڈکار ہی نہیں دیا تم لوگوں نے, اور مچھر کا خون مسئلہ پوچھنے آ گئے ہو, جاؤ نکل جاؤ. آگے حضرت عمر کا بیٹا تھا نا جی, حضرت عمر تو پھر جلال والے تھے. بہرحال کچھ ہوتا نہیں, مچھر فچھر مر جائے کچھ نہیں ہوتا. میں نے عمرہ پورا کیا, مدینہ منورہ نہیں گیا ہوں, میرا پاسپورٹ میں وقت ختم ہو گیا, پاکستان جا رہا ہوں. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ کا عمرہ ٹھیک ہے, اللہ موقع دے پھر جب آئیں مسجد نبوی بھی جائیں, مدینہ پاک بھی جائیں, آپ کے عمرے میں کوئی حرج نہیں. اور میرا ویزا ختم ہے, میں چاہتا ہوں کہ چوری نہ رہوں. ٹھیک کر رہے ہو, قانون کے مطابق چلو. اس میں اپنی بھی بے عزتی ہوتی ہے, ملک کی بھی بے عزتی ہوتی ہے. جو آدمی زندہ ہے ان کا عمرہ کریں, کیوں وہ معذور ہے؟ وہ خود نہیں کر سکتا کیا؟ اگر وہ خود نہیں کر سکتا تمہیں وصیت کی ہے ٹھیک ہے, ورنہ تم اپنا عمرہ کرو, اس کے لیے دعا کرو. آپ نے فرمایا تھا کہ امت کے علماء میں اختلاف کسی مسئلے میں, یہ بھی ٹھیک ہے, اس بارے میں حدیث میں اختلاف علماء برکت ہے, جبکہ سورۃ توبہ میں آیت ہے. علماء میں اختلاف کا فرق ہے. ایک اختلاف ہے لڑانے کے لیے, ایک اختلاف ہے حق پہ پہنچنے کے لیے, دونوں میں فرق ہوتا ہے. دیکھو نا, ہم مثلا مکے سے باہر ہیں, ہم ہیں 4 آدمی. اب ہم میں یہ ہوا کہ بھئی ہم کون سا راستہ اختیار کریں کہ کعبہ شریف میں جلدی پہنچ جائیں گے. ایک کہتا ہے یہاں سے چلو اور ہم جاتے ہیں یہاں سے جموم سے آئیں گے, اوپر سے تنیم سے آئیں گے سیدھا مکہ. دوسرا کہتے ہیں نہیں جناب شمیسی سے مکہ. تیسرا کہتے ہیں نہیں جناب یہ لیس کی سڑک لے کے ہم اوپر سے حلقہ سے عزیزیہ سے مکہ. اب اختلاف تو کر رہے ہیں لیکن مقصد کعبے میں پہنچنا ہے. یہ اختلاف اس لیے ہے. ایک اختلاف ہوتا ہے اللہ معاف کرے کہ دین کا مسئلہ بدل ڈالا جائے, وہ عذاب ہے اور یہ رحمت ہے, واضح ہے.
اگر اختلاف نہ ہو تو پھر تو یہ دنیا چل نہ سکے. اللہ کی کتنی رحمت ہے. اب دیکھیں نا جی، مثلا کنکریاں مارنی ہیں. بعض ائمہ کے نزدیک ہے کہ سورج نکلنے سے دوپہر تک بس. اچھا، بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، سورج نکلنے سے لے کر سارا دن مغرب تک. بعض ائمہ فرماتے ہیں رات کو بھی جائز ہے. تو اب اس اختلاف میں امت بچ گئی کہ نہیں بچ گئی؟ کوئی دن کو مار گیا، کوئی دوپہر کے بعد مار گیا، کوئی رات کو مار گیا. اگر ایک وقت ہوتا تو سارے نہ ختم ہو جاتے ہیں وہاں. بعض چیزوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ اختلاف رنگ و بو جو ہے یہ بھی رحمت ہے اللہ کی. کبھی دن ہے کبھی رات ہے، یہ اختلاف نہیں. کبھی سورج ہے کبھی چاند ہے، یہ اختلاف نہیں. کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے، یہ اختلاف نہیں. لیکن ہر اختلاف کا فرق ہے کہ اختلاف دین ملا فی سبیل اللہ فساد نہ ہو. یہ جناب بڑا ضروری اعلان. اچھا جی، مدینہ شریف میں ایک شیخ رہتے ہیں، شیخ احمد نے وصیت نامہ بھیجا ہے. اب تو آپ مدینہ شریف کے قریب ہیں، یہ شیخ ذرا ڈھونڈ کے تو مجھے ملوا دیں. دیکھو جی، اگر پاکستان میں میں بات کروں تو آپ کہیں گے وہابی ہے. اب تم مجھے وہابی کہو، جو مرضی ہو کہو، مدینہ شریف قریب ہے، پیسے تمہیں میں دیتا ہوں آنے جانے کے. اگر یہ شیخ احمد مل جائے تو وصیت سچی. اگر وہ شیخ دنیا میں یہ اس نام کا بندہ ہی نہ ملے تو پھر ہم سچے. اب تم خود مدینے کے قریب ہو اور 20 سال ہو گئے اشتہار چھپتے، آج تک 20 سال میں یہ بزرگ کسی کو نہیں ملے. اللہ کے بندے، یہ سب فرضی باتیں ہیں. دعا کرو اللہ ہدایت دے. بس لوگوں نے طریقے بنا رکھے ہیں کھانے کے کمانے کے. اللہ ان کے بھی گناہ معاف کرے، اللہ ہمارے بھی معاف کرے اور ہدایت دے. دعا کرو اللہ ہدایت کے فیصلے کرے. تو یہ تو معمولی بات ہے. تو بڑے بڑے لوگ پیدا ہو گئے. ایک تو ایسا مولوی صاحب پیدا ہوا، اس نے کہا حضور پاک آئے اور پاکستان پہ بڑے ناراض تھے. میں نے حضور کی منت کی، حضور نے فرمایا نہیں پاکستان میں نہیں جاؤں گا، پاکستان کے لوگ اچھے نہیں ہیں. تو میں نے حضور کے پاؤں پکڑ لیا. میں نے کہا حضور مہربانی کریں، ہم جیسے بھی ہیں آخر آپ کی امت تو ہیں، مہربانی کریں. حضور نے کہا اچھا اب میں آیا تو صرف تمہارے ادارے میں آؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہوائی جہاز کے آنے جانے کی ٹکٹ تم دو گے. اب ایسا بندہ بھی تمہارا پیر ہے، ہم کیا کریں؟ جو اللہ کے نبی پہ جھوٹ بولتا ہو. لوگ اس کو پیر سمجھتے ہیں، اس کی بیعت ہوتے ہیں. 7.5 روپے فی بیعت فیس ہے.